اندر کے جو اعمال ہیں نا، آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے، ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے، وہ ہے غضب، غصہ غیر ضروری۔ آج آپ نے بات بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت۔ گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں، ابا آ گئے گھر میں، اماں آ گئی، اب پٹیں گے ہم۔ لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ، گالم گلوچ، ذرا ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا، ایک دم بھڑک جانا۔ یہ چیزیں پہلے کم تھیں، اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں۔ ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ۔ تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا، معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے، سواریاں اچھی۔ پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے، کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل، ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی۔ تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا، مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، برداشت ختم ہو رہی ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا، صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی، تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو، یہ بھی ضروری ہے، اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں۔ لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجئے۔ چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو۔ صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے، دو باتیں، دو نصیحتیں ہو گئیں، اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو۔ فردد مرارا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے، اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ہمیں پہلے سے کسی کا پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی، پتا ہے پہلے سے؟ نہیں پتا نا۔ لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ آپ سعودی عرب میں جاؤ، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے، لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے، بڑا سا جبہ ہے اور رسہ ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے، تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے۔ اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے، ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے،
زیادہ تر 100% نہیں, یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا, عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے, لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے, حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی تو شکل سے غریب لگتا ہے, سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا, علامتیں, ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے, اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو, نہ میں آپ کو دیکھ کے, لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں, جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا, جہنم میں. کیونکہ جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے, ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھتا, تو ظاہری جو علامت ہے نا, اس سے کچھ باطنی علامت ہے, کچھ ظاہری ہے. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے, جہنم کے لیے. غالب ہی ہے, یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں, جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت ہی نیک تھا وہ, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے, وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا بہت نیک تھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھا. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس میں. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ, تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے, ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں, تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی؟ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا, اشراق نہیں ہے نا, فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا, مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار, جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے, کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو, سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو, اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. وہ بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں, تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں, بے نمازی اچھا نہیں ہے, کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو. یہ ظاہری اعمال میں, باطنی کی میں بات کر رہا ہوں, لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی, جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی, ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے گھونٹ کو
پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے, ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں, دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا, تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے, کہاں کے لیے بنا ہے یہ, جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی, تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی, ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا, 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا, ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے, ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو, جملہ تو مکمل, میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے گا. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں, ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے, خراب کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات پہ ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ, یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چل گیا ان آیتوں سے, ان احادیث سے, اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتا چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا, غضبناک ہو جانا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا, اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں, ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی, اس نے مجھے یہ جملہ کہا, اور تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تجھے پتا ہے, پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہے کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو, پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں میں, پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے, تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا, ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے, لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا, کہیں بھی ترقی نہیں, نہ کاروبار کر سکتا ہے, یہ نہ جاب کر سکتا ہے, نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے, پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے, طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں, بچے باغی بنیں گے, رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے, کہیں بھی یہ کام, اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا, پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا,
ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے؟ دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ، ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1 لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے. کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں؟ وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے، میرے پاس ہے نہیں، وہ تو لڑے گا مجھ سے، کہاں سے؟ میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دو بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے، لاکر دکھا دو اس کو، جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا، ایک دم سے نہیں چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا، جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا، فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر، تھوڑا تھوڑا. آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا، جلدی لے گا نہیں وہ، لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے، تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی، آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی. ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی، ایک اور ٹینشن آ گئی، تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے بڑھ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ. میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے، غصہ آپ کو آ رہا ہے، تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی الٹا کام وہ کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہو رہا، اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا، کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو، کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے، کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا. پلکیں دی، اس کا بھی کوئی کام ہے. آنکھیں دی، اس کا بھی کوئی کام ہے. ناک، کان، کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں، جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے، ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں، کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں، وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا. اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے، عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی، اولاد سے کیسے ہوگی، ماں باپ سے کیسے ہوگی، سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی؟ اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی؟ یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں، ڈیزائرز رکھی ہیں. یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا. اس کا رخ کیا کہتا ہے؟ صحیح جگہ لے کے جاؤ، نکاح کی طرف جاؤ، اس سے اولاد ملے گی تمہیں، گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے. بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے. پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب، غصہ آنا،
یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے. اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے، گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا. وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں، آپ جب ان پہ بیٹھے، آپ نے جانا انڈا موڑ تھا، گھوڑا لے کے گیا آپ کو، یوپی بھی لے گیا آپ کو. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی، یا لگام ہوگی، سرکش تھا، مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے؟ میں تو ڈر گیا. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے. ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں، یہ کہیں اور لے جا، کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے، سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں، یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی. تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو، بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے، غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم. مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو، اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے، وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کمزور کو کھا جاتی ہے، کمزور کا حق ادا نہیں کرتی. اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا، تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا دیکھ لو، بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا، کچھ بھی کر لو، تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے؟ آپ بچے بنے ہوئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو، اس کی کھوپڑی تو ایسے، اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے، ایلفی سے سیٹ کر دی ہے، اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی، ذرا سے بھی نہیں گھومے گی، یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی. تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی، آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے گی. وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بہت کچھ کر لے گی، آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی. اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرہ برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا، اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے، تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے. 4 شادیاں کر لے گا بیان سن کے، حقوق نہیں دے، لٹکا دے گا ان کو، کرے گا پھر بھی نہیں 4 شادیاں. تو میں نے مذاق سے کہہ دیا کی ہوتی تو کوئی تو کر رہا ہوتا نا، لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا. بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے. آج جو نسلیں روک لی ہیں نا، 2 بچے اچھے، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے. سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی، پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا. تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے. سالے کو ایسے تھوڑی سالہ کہتے ہیں، یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے، سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب سالے کو برا بلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں. اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے، کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے. تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا. عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع. تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں.
اسلام یہ نہیں کہتا، تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں، اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو، بچڑے کی پوجا کر رہے ہو۔ تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ، لیکن کم کریں، لگام دیں اس کو۔ آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے، آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے۔ گھوڑے کا پتہ ہونا چاہیے نا، اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے۔ جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے، اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے۔ تو آج بھی غصے کا ایسے ہی ہے، جب بیٹھے ہوں گے ایک دم بھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ، بھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ بھڑک رہا ہے۔ تو اپنے باپ کے سامنے کیوں بھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا ٹیچر ہے، یہ استاذ ہے، یہ عالم ہے، یہ بزرگ ہے، یہ خاندان کے بڑے ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں۔ نہیں بھائی، میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا، مجھے غصہ آتا ہے، میری کھوپڑی گھومتی ہے۔ باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں، اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے، ان کا رائٹ تھا، یہ ان کا حق بنتا تھا۔ کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو، انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ، کیسے آرے چلتے ہوں گے؟ پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو؟ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا، اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو، یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے، یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں۔ کیا گزرتی ہوگی؟ آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو، عمران خان زندہ باد، یہ زندہ باد، اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو۔ آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے۔ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ بہت کم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا، وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا، وہاں تو وہ چیز، وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے، جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے، اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے، اس سے بڑا اختلاف تھا۔ ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو، قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے، یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو؟ پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے، اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر، میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ کتنے مزے، کتنے آرام سے، محبت سے سمجھا رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا۔ جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے؟ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا۔ آج باپ جو کہتا ہے نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تجھے تھپڑ ماروں گا، یہ ہوتا ہے نا، جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے
ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہجرنی ملیا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا لأرجمنک، میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا، میں اذیت ناک موت دوں گا۔ ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے؟ کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا، یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا۔ اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا؟ کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد، اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی۔ ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں، ہم خود جاب کرتے ہیں، ہم خود کماتے ہیں، ہمارا اپنا بزنس ہے۔ باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا، غلام تھوڑی بن گئے ہیں۔ یہ رپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا، اتنی پیاری تبلیغ کا رپلائی کیا ہو رہا ہے؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا۔ قال السلام علیک، اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اب میں آپ سے نا امید ہو گیا۔ جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے، لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان، اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے۔ لیکن ایک کام ہے، آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا میں۔ کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، ساستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا، کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے۔ ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں۔ دعائے مغفرت تو یہی ہے نا، جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا۔ تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا، ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے۔ بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا۔ آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا، اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو، پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ۔ بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے۔ قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو، اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا۔ اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے۔ اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے؟ کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ، اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا؟ خراب ہوگا۔ تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، بد کلامی نہیں کی۔ ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے، بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو بدتمیزی مت کرو، کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی، علیحدہ ہوا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو، ان کی خیریت پوچھتے رہو۔ چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، 100% غلطی پر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھئی میرا باپ ہے، مجھے جنا ہے اس نے۔ کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا تجھے،
کھلایا پلایا تو میں نے ہے, ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ, اے ابا, اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ ماں باپ سے پہلے ہے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات, جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے, اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم, بولو, بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے, کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی لمٹ یہ ہے, بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے جاری, اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے. اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو, آ جائے تو کنٹرول کرو. جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے, سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا, ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو, وہ بھی اعتدال سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے, آپ کو ایم ہی میں آ رہا ہوتا ہے, یہ تکبر کی علامت ہے. آپ میں غلطی ہے, اگلے نے کوئی نصیحت کی, آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں, ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی, یہ اس کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو, بھائی آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی. یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا؟ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک دم بھائی سن تو لو نا کیا کہہ رہا ہے وہ, پھر اس کی ایکسپلینیشن کرو کہ بھائی یہ ٹھیک کہا آپ نے, یہ غلط کہا, صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے. کوئی بات جیسے ہی کی جائے ایک دم پڑک سے 2 فٹ اچھلنا شروع. میاں بیوی کے جھگڑوں میں یہ چیز بہت نظر آتی ہے, اسی سے مجھے اندازہ لگا لیتا ہوں غلط کون ہے. کسی آتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑا ہوا, اب جھگڑا ہوا, ہم میرے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے, ایک دم وہ کیا ہو گئی, ہائے پر. یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا, ایک دم وہ کیا ہو گیا, غصے میں. میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا ہے کون غلط ہے. ابے بھائی تمیز سے سن لو یار, ابھی بیٹھے ہوئے ہو, کسی کو بڑا بنا کے, کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو, تو تمیز سے جو مرضی الزام لگا دے, میں کون سا یقین کر رہا ہوں؟ میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے کہ میں یقین ہوں. اچھا تو ایسا ہے, وہاں تو بڑے نیک بنا پھرتا ہے, میں کون سا یقین کر رہا ہوں؟ وہ ایک دم کہ میری بےزتی ہو گئی, میرا یہ, ابے نہیں ہوئی ہے بےزتی بھائی, ابھی بےزتی ابھی ہوگی, تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےزتی, جو میں کروں گا, ابھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا بھی بڑا الزام, ایک دم نہیں ہائے پر ہو جاؤ, تمیز سے, آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں, بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. شانا کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا, زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی, برداشت, جس بھی معاملے میں آ جائے, کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا, اچھا ہو جاتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے, سمر جاتا ہے. اور عدم برداشت, جذباتی پن, ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا, غصہ ہو جانا, یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا, تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے, برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی, عید کے دن سب آئیں گے, بیٹھیں گے, پیار محبت کی باتیں ہوں گی, ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے, اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی, روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی, قورمہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, روٹی آنے ایک دم ہائی پر ہو گیا, بڑا رکھ کے لگا دیا بچے کو, کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں, جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی, انہوں نے پھر بہنوئی کو, سالیاں نے دی گالیاں, گالیاں آ گئی, پھر یہاں سے سالے آ گئے, پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی, اچھا کام تھا نا,
عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بڑا کام، شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے؟ رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں؟ جڑتے ہیں، خاندان آباد ہوتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا، کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا، دور دور سے سلام دعا، کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں، پھٹے ہوئے، مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا، زیادہ نہیں پوچھتا تھا، اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا، عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیء الا زانا، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جس کام میں بھی نرمی ہوگی، آرام سے، جذباتی پن نہیں، تمیز سے، تو وہ کام کیا بن جائے گا؟ مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا، وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.